درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ موبائل میں قرآنی اپلیکیشن یا جیبی سائز قرآن پاک واش روم میں لے جانا کیسا ہے؟ پورا سوال یہ ہے کہ موبائل میں اپلیکیشن کی صورت میں قرآن ہو تو کیا موبائل لے کر واش روم میں جا سکتے ہیں؟ چھوٹے سائز کا قرآن شریف جیب میں ہو تو اس حالت میں کیا واش روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن ہی ہو، چھوٹے سائز کا جو قرآن آتا ہے جیب کے حساب سے چھوٹا والا، وہ جیب میں رکھا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں ہم ٹوائلٹ وغیرہ یا واش روم میں کہیں جانا ہے ہمیں تو جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن والا اپلیکیشن موجود ہے تو وہ موبائل لے کر کے واش روم میں یعنی کہ لیٹرین وغیرہ میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں۔ اور قرآن لے کر کے جانا یہ تو تھوڑا کم ہی پایا جاتا ہے، البتہ زیادہ تر لوگ قرآن پڑھنے والے جو ہیں موبائل میں اپلیکیشن رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں موبائل تو اکثر لوگ لے کے چلے ہی جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ موبائل میں قرآنی اپلیکیشن یا PDF فائل موجود ہو لیکن موبائل اسکرین آف ہے یعنی کہ بند ہے، یا اسکرین پر ظاہر ہے لیکن جیب کے اندر اس حالت میں ہے کہ اسکرین ظاہر نہیں ہو رہی، تو اس حالت میں قضاء حاجت کے لیے واش روم جانے میں کچھ حرج و گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے، موبائل کی اسکرین پہ وہ ظاہر ہے، اسکرین جل رہی ہے اور ایسے ہی آپ لے کر کے چلے جائیں تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اسکرین پہ ظاہر تھا مگر جیب کے اندر تھا وہ، اور جیب یہ گویا کہ غلاف ہو گیا ایک طرح سے، اور جیب کے اندر پے کے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس صورت میں یا پھر موبائل کے اندر ہے اور اسکرین بند ہے اس کی اور اپلیکیشن کھلا ہوا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ لے کر کے واش روم میں جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جیبی سائز قرآن پاک کسی غلاف یا رومال میں لپٹا ہوا ہو تب بھی اس کو بیت الخلاء میں لے جانے کو مسلمان برا اور بے ادبی شمار کرتے ہیں، اس لیے اس عمل سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ قرآن اگر جیب میں ہے تو اگرچہ آپ اسے غلاف میں رکھ لیں یا رومال میں لپیٹ کر کے رکھ لیں مگر پھر بھی دیکھنے والا تھوڑا برا ہی سمجھے گا، بھئی قرآن لے کر کے چلا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بے ادبی شمار ہوتی ہی ہے، بے ادبی شمار ہوتی ہے، اور جس کو لوگ بے ادبی میں شمار کرتے ہوں اس کام سے بچنا چاہیے، یعنی قرآن لے کر کے تو نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ البتہ اصل حکم یہ ہے کہ اگر قرآن کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور جیب کے اندر ہے تو ایسی صورت میں آپ چلے گئے تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی اس سے بچنا ہی لازم ہے کہ لوگ اس کو برا جانتے ہیں اور بے ادبی شمار کرتے ہیں، اور پھر یہ کلام الہی ہے، اس کا جتنا ادب و احترام کیا جائے وہ کم ہی ہے۔ جہاں تک سوال موبائل کا ہے تو موبائل کو جو ہے آپ جیب میں رکھ کر کے لے جا سکتے ہیں، اسکرین بند ہونا چاہیے، اسکرین ظاہر نہیں ہونا چاہیے، جیب کے اندر دکھائی نہیں دینا چاہیے وہ۔ اگر ایسی صورت میں آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو کوئی بے ادبی سمجھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ قرآن لے کر کے گیا، بلکہ وہ تو ایک موبائل لے کے گیا، اور موبائل کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگرچہ اس کے اندر موجود ہیں مگر وہ اس وقت ظاہر نہیں ہیں، سامنے دکھائی نہیں دے رہی ہیں، تو ایسی صورت میں موبائل لے جایا جا سکتا ہے۔ قرآن لے جانے کے لیے ممانعت ہے، نہیں لے جانا چاہیے، بچنا ہی بہتر ہے اس سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اگر قرآن پاک غلاف میں نہ ہو، مثال کے طور پہ چھوٹا قرآن تھا ایسے ہی آپ نے جیب میں رکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سے کپڑا چڑھا ہوا نہیں تھا یا رومال میں لپٹا ہوا نہیں تھا، تو فرماتے ہیں اگر غلاف میں نہ ہو تو بے وضو حالت میں قرآن پاک کو چھونا یا پہنے ہوئے لباس کی جیب میں رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن رکھ لیا، ٹھیک ہے، آپ باوضو تھے، قرآن رکھا ہوا تھا جیب میں، کوئی بات نہیں، مگر آپ جب واش روم میں جا رہے ہیں، لیٹرین میں جا رہے ہیں، پیشاب پخانے کے لیے جا رہے ہیں تو وضو تو ٹوٹنا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وضو تو آپ کا ٹوٹ ہی جائے گا۔ اب جب وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں قرآن تو آپ کا اسی جیب میں رکھا ہوا ہے جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں قرآن کا جیب میں رکھنا ہی جائز
نہیں تھا کہ وہ بدن سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، ٹچ ہے، تو نہ اسے چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اسے جیب میں رکھ سکتے ہیں، لہذا قرآن کو نہیں لے جانا چاہیے۔ اور غلاف میں چڑھا ہوا ہو تب بھی احتیاط کرنی چاہیے، بغیر غلاف کے رکھ کے تو واش روم میں جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ بے وضو ہونے کی حالت میں پھر یہ کام ہمارا ناجائز ہوگا، گناہ کا کام ہوگا۔ فرماتے ہیں نیز قضائے حاجت کے سبب انسان ویسے ہی بے وضو ہو جاتا ہے، لہذا قضائے حاجت کے لیے واش روم میں ہرگز قرآن پاک لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے بہر صورت بچنا ہے، نہیں لے جانا ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی، مثال کے طور پہ سفر کرنا چاہتے ہیں آپ، اور آپ نے سوچا لاؤ بھی قرآن پاک جو ہے جیب میں رکھ لیتا ہوں، چھوٹا والا موقع ملے گا پڑھ لوں گا، بلا شبہ لے جا سکتے ہیں، مگر اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ پہلے اسے غلاف میں چڑھائیں، رومال میں لپیٹیں، پھر جیب میں رکھیں، کیونکہ آپ جب سفر کریں گے تو ایسا لازم نہیں ہے کہ صاحب آپ ہمہ وقت جو ہے باوضو ہی رہیں گے، تو ایسی صورت میں بے وضو ہوں گے تو گناہ ہوگا، لہذا اگر لے جانا چاہتے ہیں سفر وغیرہ میں ساتھ میں، تو جیب میں رکھنے کی صورت اس کی یہی ہے کہ اس پہ کپڑا وغیرہ لپیٹ کر کے پھر جیب میں رکھیں، بغیر کپڑا لپیٹ کر کے جیب میں اسے نہیں رکھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔